بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل اور اس کا انعام احسان ہوا کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں ہمیں داخل ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور نہ صرف رمضان میں داخل ہونے کا بلکہ رمضان کی ایک اہم عبادت تراویح کی نماز پڑھنے کا بھی موقع عطا فرمایا۔ تراویح کی نماز میں جو آیتیں آج پڑھی گئیں، قرآن کا جو حصہ پڑھا گیا، اس میں قرآن مجید کے پہلے پارے میں رکوع نمبر 15 آیت نمبر 124 اللہ تبارک و تعالی نے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کی توصیف و تعریف فرمائی ہے۔ آج ہم اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے نظام کو سبب کے ساتھ چلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انسانوں کو آزمائش سے گزارتے ہیں۔ اللہ کی عادت ہے کہ بندوں کو آزمائش سے، امتحانات سے گزارتے ہیں، اور ان آزمائشوں میں کامیابی پر اللہ تبارک و تعالی انعامات سے نوازتے ہیں۔ یہ اللہ کی عادت ہے، اور ہر انسان آزمائش سے گزر رہا ہے۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام آسمانوں پر پیدا کیے گئے، اور جنت میں وہ بسائے گئے۔ ان کے سکون اور ان کی راحت کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور پوری جنت کو آپ کا گھر قرار دیا گیا۔ جنت کی ساری نعمتوں کو استعمال کا آپ کو اختیار دیا گیا، لیکن ایک پھل کے کھانے سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ یہ آزمائش تھی
یہ امتحان تھا کہ ساری جنت آپ کی، اس کی ساری نعمتیں آپ کی، لیکن ایک پھل سے روک دیا گیا، اس پھل کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا۔ یہ آزمائش تھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی۔ گویا آزمائش کی ابتدا، آزمائش کا آغاز پہلے انسان سے شروع ہو گیا اور آسمانوں ہی پر شروع کر دیا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے اور پھر ان سے انسانوں کی ذریت چلی بڑھی اور آج تک بڑھ رہی ہے، اور وہ جو آسمانوں سے آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر آیا، وہ آزمائشوں کا سلسلہ بھی آج تک برابر جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے چند چیزوں میں، خوف کے ذریعے آزمائے جاؤ گے، بھوک کے ذریعے آزمائے جاؤ گے، اور کبھی غلہ اور کھیتیوں کی کمی کے ذریعے آزمائے جاؤ گے، اور کبھی انسانوں کی ہلاکت کے ذریعے آزمائے جاؤ گے۔ یہ چند چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ ان آزمائشوں میں جو ثابت قدم رہیں گے، ان آزمائشوں میں جو صبر کریں گے اور شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے اور اس کی تقدیر پر راضی رہیں گے، شکر ادا کرتے رہیں گے، صبر کرتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بندوں کو خوشخبری عطا فرمائی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے صابرین کی صفات بھی ذکر فرمائی۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ دنیا میں ہر انسان آزمائش سے گزرتا ہے، ہم لوگ بھی آزمائش سے مستقل گزر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کے ذریعے ہمیں آزمایا گیا ہے، اور اس وقت بھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، آزمائشی دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اور آئندہ بھی آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں آخر کے 5 منٹ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آج ہمارے ساتھ آزمائشیں کیا ہیں، میں وہ آخر میں کوشش کروں گا کہ میں بتاؤں۔ انسانوں کے ساتھ فقط یہ آزمائش کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش انبیاء اکرام علیہم السلام کی بھی فرمائی۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھی آزمائشوں کے دور سے گزارا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، پہلے انسان آدم اور پہلے نبی آدم اور پہلے انسان پہلے نبی کی آزمائش کا سلسلہ زمین پر آنے سے پہلے آسمان پر شروع کر دیا گیا، اور سب سے آخری نبی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی آزمایا گیا۔ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جتنا میں آزمایا گیا اتنا کوئی اور نبی آزمایا نہیں گیا۔ جب انبیاء اکرام علیہم السلام
آزمائش سے مستثنا قرار نہیں دیے گئے، آزمائشوں سے انبیاء کو الگ نہیں کیا گیا، تو میرا اور آپ کا کیا شمار؟ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش یہ انسانوں کو بلندی پر پہنچانے کے لیے، عروج پر پہنچانے کے لیے، نوازے جانے کے لیے یہ آزمائش کی جاتی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بھی مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے آزمائشی دور سے گزارا گیا۔ یہاں جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں ان کی بہت تعریف فرمائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے مقام و مرتبے کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ایک امت کے ہیں، فرد نہیں، ایک امت کی حیثیت رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ قانتا للہ، اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار، حنیفا، یکسو ہے، یک رخ ہے، ایک طرف آپ کی توجہ ہے، توحید میں، وحدانیت میں پکے، آپ کی توجہ تنہا اللہ تبارک و تعالی کی طرف۔ وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں آپ تھے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کتاب میں، اللہ کے اس کلام میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ مجسمے سچ تھے، سچ کا مجسمہ تھے اور نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کیا، امتحانوں میں کامیاب اترے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہمارے مذہب اسلام کے بارے میں فرمایا، یہ ملت ابراہیم ہے، ملت ابراہیم اس کو قرار دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب آپ سے یہ سوال کیا گیا قربانی کے موقع پر، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت۔ ہمارے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ابو الانبیاء، انبیاء کے یہ والد ہیں، انبیاء کے باپ۔ ایسے جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، رب نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ، چند چیزوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، کہ وہ ان آزمائشوں میں
کامل اترے، پورے اترے۔ پھر فرمایا جب وہ امتحانوں میں، آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور انعام کے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو قوم کا امام بناتا ہوں، پیشوا اور مقتدی بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال فرمایا کیا میری اولاد میں سے بھی کوئی اس مقام و مرتبے کو پہنچے گا؟ کیا یہ میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا؟ قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصولی جواب ارشاد فرمایا قال لا ینال عہدی الظالمین، کہ میرا قرار ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یہ ایک اصولی جواب دیا، میں جب اس ٹکڑے پر پہنچوں گا تو میں سمجھاؤں گا۔ قرآن مجید کی اس آیت کے ٹکڑے کے ذریعے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب زادگیت یا نسبت یہ کام بنا دے گی۔ جی اللہ تبارک و تعالی نے اس اصول کے ذریعے یہ بتا دیا کہ صاحب زادگیت ہو، نسبت ہو، یہ اسی وقت مفید ہوگی جب وہ اس کے قابل ہو، اس کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ طویل تاریخ ہے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ بھرا پڑا ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید کی 25 سورتوں میں 63 جگہ، 25 سورتوں میں 60 پر 3 جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود، آپ کی قربانیوں کا تذکرہ، آپ کی ثابت قدمی کا تذکرہ، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے آپ کی فرما برداری کے جذبے کا تذکرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، جھک جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا کہ میں دونوں عالم کے رب کے لیے، رب العالمین کے لیے میں فرما بردار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک ایسے خاندان میں، ایک ایسی قوم میں آپ کی ولادت فرمائی، اور پوری قوم، پورا خاندان بت پرستی میں مبتلا تھا۔ جس گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کے والد بزرگوار، آپ کے والد جن کا نام قرآن میں آزر ذکر کیا گیا اور تاریخی کتابوں میں تاریخ نام بتلایا، ذکر کیا گیا ہے، قرآن نے آزر کہا۔ آپ کے والد وہ گھر میں بت اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے اور بازار لا کر کے اسے فروخت کیا کرتے تھے، اور ساری قوم اسی میں مبتلا تھی۔ ایسے گھرانے میں پیدا ہونے والے اس بچے کی پرورش اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نگرانی میں فرمائی، اور توحید و وحدانیت کوٹ کوٹ کے بھری، اور جب اس عمر کی اس منزل میں پہنچے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ذمہ داری آپ کے سر رکھنی تھی،
اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اس قوم میں، اس گھرانے میں توحید کا پرچار کرنے کی یہ عظیم ترین ذمہ داری آپ کے سر رکھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام کا آغاز کیا اپنے گھر سے اور اپنے خاندان سے، قوم میں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے ایک رکوع میں اس کا تذکرہ کیا، اور 16ویں پارے میں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس قوم میں جہاں ایک سے زائد خداؤں کا تصور تھا، وہاں ایک خدا کی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے مخالفت شروع کی، اور پھر وقت کا بادشاہ نمرود نے آپ کے لیے آگ میں ڈالے جانے کی سزا تجویز کی، اور آگ دہکائی گئی، اور ایسی آگ، تاریخی آگ دہکائی گئی کہ جس آگ، دہکی ہوئی آگ کے اوپر سے پرندے کا اڑ کر گزرنا مشکل تھا، اور اس آگ میں آپ کو ڈالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ آگ میں گر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سمجھ کے اس کو آپ قبول کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس آگ کو حکم دیا، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ وہ سلامتی کے ساتھ وہ آگ ٹھنڈی ہوئی، بلکہ وہ آپ کے لیے باغ کی شکل اختیار کی۔ یہ آزمائش تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شام کی طرف ہجرت کا حکم دیا، آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر بیوی بچوں سمیت شام منتقل ہوئے۔ پھر شام میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، آپ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور آپ کے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کی رہبری فرما رہے تھے، اور رہبری کرتے کرتے ملک شام سے لے کر مکہ مکرمہ کی اس سرزمین پر جو اس زمانے میں غیر آباد تھی، جس کو قرآن مجید میں کہا گیا وادی غیر ذی زرع، ایسی زمین جہاں کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے، جہاں نہ کوئی کھیتی تھی، نہ جہاں کوئی سبزہ تھا، نہ جہاں کوئی پانی تھا، ایسے بے آب و گیاہ میدان میں وہاں جبریل امین علیہ السلام نے رہبری کی۔ اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ابراہیم آپ لوٹ جائیں۔ بیوی بچے کو اس جنگل میں، اس غیر آباد علاقے میں اللہ کے حکم پر چھوڑ کر واپس چل پڑے۔ یہ بھی ضروری نہیں سمجھا کہ بیوی سے ذکر کر دوں، کچھ تسلی بول دوں۔ واپس جانے لگے، بیوی نے خود سے پوچھا تو جواب نہیں دیا۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا خدا کا حکم ہے؟ تو کہا ہاں۔ چلے آئے۔ حضرت ہاجرہ اور ان کا وہ دودھ پیتا بچہ اسماعیل علیہ السلام اس میدان میں رہے، کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ استعمال کیا۔ جب وہ ختم ہوا اور بھوک ستانے لگی، کوئی سامان کھانے پینے کا نہیں تھا، اور بچے کی بھوک ماں سے برداشت نہیں ہوئی، تو پانی کی تلاش میں یا انسانوں کی آبادی کی تلاش میں یا زندگی کے آثار کو دیکھنے کے لیے آپ اس پہاڑی پر چڑھے جس کا نام صفا
جو مکہ مکرمہ میں مطاف کے قریب ہے، جہاں سے سعی شروع کی جاتی ہے، اس پہاڑی پر وہ پلندی پر آپ چڑھے، اور وہاں مقصد یہ تھا کہ دور تک دیکھے پہاڑ پر چڑھ کر کہیں کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں۔ پرندوں کا اڑنا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہاں پانی موجود ہے، وہاں زندگی کے کچھ آثار۔ وہاں سے کچھ نظر نہیں آیا تو دوسری جانب مروہ کی پہاڑی تھی، وہاں سے وہ دوڑ کے آتی اور مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی، وہاں سے دور تک دیکھتی۔ جب وہاں سے کچھ نظر نہیں آیا تو پھر لوٹ کے صفا کی طرف آتی، پھر صفا پر چڑھ کے دیکھتی، اور بچے پر بھی نظر بار بار ڈالا کرتی تھی۔ درمیان میں جو لوگ مکہ مکرمہ گئے، طواف اور حج جنہوں نے کیا، سعی جنہوں نے کی، وہ جانتے ہیں کہ سعی کے بیچ میں کچھ میٹر کا فاصلہ ایسا ہے جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، ہری پٹی والی لائنیں ہیں، وہاں ذرا تیزی سے دوڑنا پڑتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی آنکھوں کو ان کا لخت جگر نظر نہیں آیا کرتا تھا، تو بے چین ہو کر کے وہ ذرا تیز دوڑتی تھی اتنی دوری میں، جتنی دوری تک بچہ نظر نہیں آتا تھا اتنی دوری تک ذرا تیز دوڑتی تھی، اور پھر جب بچہ نظر آ جاتا تو وہ اپنی چال پر چلی آتی۔ اس طریقے پر آپ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ 7 چکریں آپ نے کاٹی۔ جب 7واں چکر مکمل ہوا اور آپ کی بے چینی انتہا کو پہنچ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، آسمان یہ منظر دیکھ رہا تھا، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات یہ منظر دیکھ رہی تھی، فرشتے حیرت و استعجاب کے عالم میں تھے کہ ایک اللہ کی بندی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر اس لق و دق میدان میں پڑی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے آگے اپنا سر جھکائے ہوئے ہے اور اپنے بچے کی بھوک برداشت نہ کرتے ہوئے ان پہاڑیوں پر چکر لگا رہی۔ آج کی طرح اس زمانے کی پہاڑیاں نہیں تھی، وہ نوکیلے پتھر تھے جس پر چلنا دشوار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طلب اور آپ کی تڑپ اور آپ کے بچے کے اس کی بے چینی بچے کے لیے، اور ماں کی شفقت، ماں کی ممتا، اس کے صدقے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کی شدت کی وجہ سے جو رو رہے تھے، اور عام طور سے بچے جو پیر مارا کرتے وہ زمین پر مار رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے وہ زمزم کا پانی جاری فرمایا، جس سے آج پوری دنیا سیراب ہوتی، جس پانی کو تبرک کے طور پر پیا جاتا ہے، ساری دنیا میں تقسیم ہوتا ہے، اور جس کی تحقیق اور ریسرچیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ پانی عام پانیوں کی طرح نہیں ہے، اور کروڑوں انسان پیتے ہیں، اور آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پانی کے اس خزانے میں کبھی کمی نہیں آئی۔ اس پانی کے مستقل فضائل ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ جو اپنے لخت جگر کے بھوک اور ان کے تل ملانے کی وجہ سے جو آپ نے پانی کی تلاش میں جو چکر لگائی، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام مومن بندوں اور بندیوں کے لیے جو بھی عمرے میں حج میں جائے ان کے لیے لازم کر دیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس نقل کو وہ اپنائے، اس کے بغیر نہ عمرہ مکمل نہ حج مکمل۔ خواتین کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے اور کتنا بڑا پیغام مل رہا ہے۔ خواتین
آپ دیکھیں آپ کے عمل کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کوئی نبیہ تو نہیں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی بنایا بھی نہیں۔ حاجرہ علیہ السلام نبی کی بیوی تھی جی، اور اپنے اس عمل کے اخلاص کی وجہ سے اللہ نے ان کے عمل کو ایسا قبول کیا کہ آخری نبی کی امت کے لیے ان کے اس عمل کو عبادت بنا کر قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اخلاص سے کیا جانے والا عمل، چاہے وہ مرد کرے چاہے وہ عورت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی پذیرائی ہے، اس کی قبولیت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی جگہ سے نکلنے والا وہ چشمہ وہی زمزم کہلایا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، ماں کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے لختے جگر کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب میں نظر آیا، 1 دن 2 دن 3 دن، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ خواب میں مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے، لہذا پھر وہ شام سے مکہ مکرمہ آئے اور پھر اس خواب پر عمل کرنے کے لیے اپنے لخت جگر کو لے کے مینا کے میدان میں چلے، پھر ذبح کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، لیکن مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزارا، بہت ساری آزمائشوں سے گزارا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 ہی ذکر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ ساری آزمائشوں میں وہ کھرے اترے، فَأَتَمَّهُمْ، سب میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امام بنایا، قوم کا پیشوا بنایا، ابو الانبیاء بنایا، اور ایسا نبی بنایا کہ ہر نبی کی امت آپ کی قدردان ہے، آپ کی قدر کرتی ہے۔ تو یہ آزمائش، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، عادت ہے، روئے زمین پر انسانوں کی آزمائش ہوا کرتی ہے، ہماری بھی آزمائش ہوتی۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، اللہ کی آزمائش۔ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری میں یہ کتنا مجھے یاد کرتا ہے۔ جی، حضرت ایوب علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ ہے، بیمار ہوئے تھے۔ بیماری کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے، کبھی کاروبار کو، تجارتوں کو ماند پڑ جاتی ہیں تجارتیں، اس کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی انسان مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اس وقت ہم آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر رمضان جیسا مقدس مہینہ آیا اور مختلف پابندیوں میں آ گیا، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے رمضان انہیں آزادی میں ملے، یہ جو چاہے کر سکتے تھے، جہاں چاہے جا سکتے تھے، آزادی کے ماحول میں انہیں رمضان ملا تھا، تو بہت سارے کاموں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اب پابندیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان عطا کیا، دیگر مصروفیات سے اللہ نے روک دیا۔ دیکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے اور بندیاں اس فرصت میں ملے ہوئے رمضان کو کیسے گزارتے ہیں۔ آیا اوقات کو ضائع کر کے گزارتے ہیں، آرام کرنے میں گزار دیتے ہیں؟ وہی غفلت و لاپرواہی جو مصروفیات کے زمانے میں ملنے والے رمضان میں ہوا کرتی تھی، وہی غفلت کہیں یہاں بھی تو نہیں رہے گی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے۔ یہ دراصل پوری دنیا اس وقت آزمائشی دور سے گزر رہی ہے، ساری دنیا کے انسان آزمائش میں،
اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ساری دنیا کو یہ بتلانا چاہتے ہیں تمہاری طاقتیں اور تمہاری ترقیات اور تمہارا عروج یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی قدرت و طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نہ دیکھی جانے والی مخلوق، ایک وائرس کو دنیا میں بھیج دیا، ساری دنیا عاجز آ گئی، ساری دنیا پریشان۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے سامنے سب عاجز آ گئے۔ ایسے موقع پر ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملا ہے، اس مقدس مہینے کی قدر کریں، اس آزمائش میں ثابت قدم رہے، صابر رہے، صبر کرنے والے بنے رہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ فیصلہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ہمیں مسجدوں سے روکا گیا ہے، تو دوسری طرف خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر گھر مسجد بن گیا۔ آپ میں سے ہر ایک کا گھر مسجد ہے۔ آپ کے گھر میں 5 وقتہ جماعت ہو رہی ہے، تراویح آپ کے گھر میں پڑھی جائے گی۔ محلے کی مسجد یقیناً وہاں جانے سے روکا گیا، لیکن آپ کے گھر مساجد کا نمونہ اختیار کر گئی، تو اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اس رمضان کو صحیح طریقے پر اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آیت کے اس دوسرے ٹکڑوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں، عبرتیں رکھی ہیں، اسباق رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر حکمتوں کے خزانے رکھے ہیں۔ میں انشاءاللہ پھر اس کے بعد آیت کے باقی حصے پر آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی صبر کا مادہ پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی کے آزمائشوں میں کھرے اترنے اور ثابت قدم رہنے اور صابر و شاکر بنے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں کچھ باتیں ذہن میں آتی ہیں، اور ان باتوں کے سلسلے میں ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں ذہن میں تھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے سحری ختم کر لینا چاہیے، اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ صبح صادق کا جو وقت ہے اس وقت سے پہلے سحری ختم کر لی جائے، اور جب اذان پڑھ لی جائے تب فجر کی جماعت یا نماز پڑھی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور برش نہیں کیا جائے گا، یہ مکروہ ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں مسواک کیا جائے گا۔ سحری میں جب آپ اٹھیں گے ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے برش کرنے کی عادت ہے تو وہ ضرور کریں سحری میں صبح صادق سے پہلے، اور جب آپ صبح صادق کے بعد آپ مسواک کریں۔ اسی طریقے پر تھوک کے نگلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، تیل لگانے سے بھی کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، عطر و سرما لگانے سے بھی روزہ متاثر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، غسل یا وضو کر رہے ہوں اور غسل اور وضو کے موقع پر پانی حلق سے اتر جاتا ہے اور حلق تر ہو جاتا ہے، پانی اندر اتر گیا، تو اس سے روزہ متاثر ہوتا ہے۔ احتیاط کرنا ہے وضو میں اور غسل میں۔ بیمار ہو گئے وضو کی حالت میں، ڈاکٹر کے پاس گئے، انجیکشن لگانے کی ضرورت پیش آ گئی، انجیکشن لگا سکتے، اس سے روزہ متاثر نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں خون دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو خون کے دینے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، بعض تیز وہ دوائیں ہیں جیسے وکس ہے، امرتنجن ہے یا انہیلر ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اثرات دماغ تک پہنچتی ہیں اور کچھ چیزوں میں اجزا بھی پہنچ جاتی ہیں، اس سے روزہ متاثر ہوتا ہے۔
یہ تیز چیزیں جو دماغ تک پہنچتی ہیں اس سے روزہ متاثر ہوتا ہے۔ اور بھی کچھ باریک مسائل ہیں، اپنے قریب کے علماء سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں جن مسائل کو ضروری سمجھا جائے انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔